وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی طبیبنا صلی محمد ہم نے تو مان ہی لیا آپ ساری کائنات منکر بھی مان جائیں گے منکر بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جو بھی میری ہو سنگے رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب بھی رسول اللہ جب میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کے لو نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کے لو نظارہ یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ ندامت قسمت پہ ندامت ہے گناہوں پہ مگے نازاں ہوں قسمت پہ ندامت ہے خطاؤں پہ نازاں ہوں قسمت پہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہیں ایسا کوئی جسے پہ نہ ہو احسان کی بارش
احسان کی بارش تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ میں قربان سے ادائے دستگیری کے دل و جان سے میں قربان سے ادائے دستگیری کے دل و جان سے مدد کو آ گئے جب پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ میں قربان سے ادائے دستگیری کے دل و جان سے وہی مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ غلامان محمد حشر میں یوں پہچان جائیں گے غلامان محمد حشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ کے محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ
خلق تو کیا پیوا زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے خلق تو کیا پیوا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی نہ لے جب تک تمہارا نام بخشش ہو نہیں سکتی وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ وہ بخشا جائے گا جس نے پکارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سے ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سے ہو سکون دل میسر پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے تر تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہے میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ
محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لانے والے ہیں. جب تک آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں ندائی انداز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تاجدار مدینہ کے جلوے تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے جن کو کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو سوارا ان گداؤں سے کیا پوچھتے ہو ان گداؤں سے کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں ان گداؤں سے کیا پوچھتے ہو وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں اور میرے آقا کی جن پر نظر ہے دینے والوں کو ان کی خبر ہے جن کا مقصود ان کا نگر ہے جن کا مقصود ان کا نگر ہے سارے کرام پائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں دور رہ کر بھی قرب آشنا ہے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. الحمدللہ استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہونے ہی والے ہیں. کچھ لمحات میں انشاءاللہ آپ ان کا پروقار اور نورانی اور عرفانی خطاب سماعت فرمائیں گے. وہ حضرات جو ہمیں سوشل میڈیا پر
سماعت فرماتے ہیں اور اپنی دعاؤں اور اپنے مشوروں سے آراستہ فرماتے ہیں۔ ان تمام اہل محبت کا سلام اور ان کی جو بھی فرمائش ہے وہ مفتی صاحب سے عرض کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ وقت مقررہ پر مناسب وقت پر ان کے جو بھی فرمائشیں ہیں جو انہوں نے فرمائش کی ہے مفتی صاحب سے خطابات کے لیے انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی۔ آپ تمام اہل محبت سے التجا ہے کہ مفتی صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جلد از جلد مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور ان کا سایہ دراز ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ محبت کے ساتھ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ پچھلا درس ہمارا پچھلے سے پچھلا درس جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات پر کلام تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی خوبیاں ذکر فرمائی۔ اس میں بعض پر کلام ہوا یا ساری ہی باقی تھیں کہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ 8 خوبیاں، غالباً 3 پر کلام ہوا اور ارادہ یہ تھا کہ اگلے جمعے 5 صفات پر کلام ہو جائے تاکہ قرآن جسے متقی قرار دیتا ہے ان کی کیا تفصیل ذکر فرماتا ہے، پھر ان تفاصیل کو، ان اوصاف اور کمالات کو ایک ایک کر کر ہم اپنی ذات میں تلاش کریں کہ وہ صفات اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم سے ہم صفت تقویٰ سے متصف ہیں، اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے اس سے پہلی آیات میں ذکر فرمایا ہے وہ سب متقین ہی کے لیے بیان ہوئے، تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی اس سے حصہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس محاسبے کے نتیجے میں پھر انسان سنجیدہ عملی کوشش کی طرف آئے اور خود کو اس صف میں شامل کرنے کی کوشش کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بہترین انعامات مقرر فرما رکھے ہیں۔ لیکن درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ غیر حاضری ہوئی، تو اب ارادہ یہ ہے کہ اس موضوع کو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اگلے جمعے یا پھر عید کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے، تو ہماری ساری ایکٹیویٹیز بالکل رک جاتی ہیں۔ دنیا کے کام دھندے ہوں یا دیگر دینی مصروفیات ہوں، سب ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نظام ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے کوئی دین کا کام لے رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے نوکر رکھ لیا، اس نے کوئی دین کی خدمت ہمارے سپرد کر دی، ورنہ
اس کا نظام ویسا کہ ویسا ہی چلتا رہتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالی غیر محتاج ہے، تمام خوبیوں والا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور انسان کو اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اگر اس سے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس سے کسی درجے میں کوئی عمل اچھا صادر ہو رہا ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی توفیق سے ہے، ورنہ لمحے بھر میں انسان اچھا بھلا صحت مند ہوتا ہے اور اگلے لمحے وہ کسی قابل نہیں رہتا. تو کہاں گئی وہ ساری ایکٹیویٹیز؟ کیا ہوا سب کا؟ کچھ بھی نہیں. تو حقیقتاً یہ ہے کہ یہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ ہی کے عطا کرنے سے ہیں. پھر اللہ ہی کرم فرماتا ہے کہ ذہن دین کی طرف مائل کر دیتا ہے اور ہم سے کوئی کام لے لیتا ہے، اور پھر وہ کریم رب اس کے بدلے میں بہترین اجر و ثواب، بہترین بدلہ نہ صرف دنیا میں عطا فرماتا ہے مختلف اعتبارات سے، بلکہ آخرت میں اس نے حقیقتاً دائمی اجر اور دائمی بدلہ مقرر فرما رکھا ہے. تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور حقیقتاً کمال کی نسبت اسی کی طرف ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا رہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ہماری ایکٹیویٹیز رک گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے ہو جا بس، تو وہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بھی نہ لگ جائے کہ ارادے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پورے ہوتے ہیں. چاہے کوئی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جب جو کام لینا چاہے گا لے لے گا دین کا. اگر آپ عربی ڈکشنری کو دیکھیں تو وہ عربی ڈکشنری منتقل جو ہوئی ہے اس کو جمع کرنے کا کام ایک عیسائی نے کیا تھا، انگریز نے، پھر اس کو دوسروں نے اردو وغیرہ میں منتقل کر دیا. تو اللہ چاہے تو انگریز سے بھی کام لے لے، تو اس کے لیے کوئی دشواری نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میدان محشر میں انبیاء کرام جو قطعی جنتی ہیں، ان کی زبان سے یہی نکل رہا ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. جب ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، بہت سخت دن ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا الولدان شیبا، کہ اس دن جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا. اب وہ کیسی ہولناکی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ایک بچے کے بال ہی سفید ہو جائے. یعنی بڑھاپے کی ظاہری علامت کیا ہے کہ اس کے بالوں کا سفید ہو جانا. تو جو گناہگار بھی نہیں ہے، بے گناہ ہے، اس پر اس کا اتنا خوف طاری ہو جائے گا، اتنی ہولناکی طاری ہو جائے گی کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا. تو پھر ہم جیسے لوگوں کا، یہ جو خطا کار ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، تو ان پر اس کی ہولناکی کا اثر کیا ہوگا. تو اس دن جو سخت خطرناک دن ہے، اس دن جو قطعی جنتی ہیں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. تو جو قطعی جنتی ہے وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نگاہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غنا پر ہوگی کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے محتاج، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو جب اس صفت پر نگاہ ہوگی تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، اور وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر غور کرنا چاہیے اور خود کو ملے ہوئے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ایک لمحے میں انسان تندرست ہے
اگلے لمحے وہ پیرالائز ہو سکتا ہے. اب وہ پچھتاتا رہے نا، ساری ایکٹیویٹیز سب ختم ہو جائیں گی، وہ پچھتاتا رہے، ایڑیاں رگڑتا رہے کہ یار اللہ کی بات مان لیتا، اس کے کہے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا، کیا برا تھا. دنیا میں بھی عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے، ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا، دل پرسکون رہتا کہ اگرچہ ساری دنیا خلاف ہو جائے میرا رب تو مجھ سے راضی ہے، بات ہی ختم ہو گئی کیونکہ ساری دنیا اس کے دست قدرت میں ہے. تو آپ نے تو اس کو راضی کر لیا، آپ نے ساتھ ملا لیا کہ جس کی قدرت ساری کائنات پر جاری و ساری ہے. تو جب بڑی قدرت والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی کا کیا غم ہے. اطمینان قلب حاصل رہتا ہے، موت کا اسے خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ مشتاق ہوتا ہے کہ رب سے کب ملاقات ہو. تو ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہوتا ہے، اسی لیے بزرگان دین کے انتقال کے دن کو عرس کہا جاتا ہے. اور عرس کا آپ لغت میں ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شادی. عرس کا مطلب شادی کے معنی میں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے لیے یہ موت تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے، ان کے محبوب سے ملنے کا دن ہے. تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہم چانس لینے والے لوگ ہیں، چانس نہیں لینا چاہیے. جو آپ کے پاس موجود وقت ہے اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیسے ہوگا؟ ضروری علم سیکھیں، فرائض کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، جو حرام قرار دے دیا گیا ہے اس سے رک جائیں، اخلاق حسنہ کو اختیار کریں اور اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ بارہا میں اصلاح احوال قلب کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں. تو اس طرح اگر زندگی گزرتی رہے گی تو انسان ایک اطمینان کی زندگی یہاں بھی گزارے گا اور اس کی برکات وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھے گا، اپنے گھر میں دیکھے گا، اپنے خاندان میں دیکھے گا. اور پھر موت کے وقت آسانی ہے، قبر کے وقت میں آسانی ہے، میدان محشر میں آسانی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچہ اس دن کی ہولناکی سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے، تو وہ کیا دن ہوگا. یعنی کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ انسان اس کی ہولناکی کو بغیر دیکھے سمجھ جائے. تو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ اپنی ماں کی گود میں سمٹ کر بیٹھ جائے گا. تو اس لیے ہمیں چانس نہیں لینا چاہیے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. ایک لمحے میں یا تو موت آ جائے گی یا بالکل ایسا بستر سے لگے گا کہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. پھر وہ مالک حقیقی چاہے تو دوبارہ طاقت عطا کر دے، ورنہ کچھ بھی نہیں. آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ ہل نہیں سکتے. پچھلے دنوں ساری مصروفیات ختم اور میں بستر سے ہل نہیں سکتا تھا. ہلنا میرے لیے ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، ہم اس کے رضا پر راضی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر نگاہ رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں، میں تو بیانات بھی کرتا ہوں. اب ڈیلی 3 بیانات ایوریج، رمضان کے پورے رمضان کا حساب کیا تو 100 بیان بنے، وہ سب ختم. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دم کسی لمحے روک دے گا. تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اس میں کیا تنبیہ ہے ہمارے لیے، لہٰذا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں. باقی دوسری ایک اور بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ اسے اپنی ترقی کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ بھی ذرا محاسبہ کریں کہ آپ کی صلاحیت دین کی ترقی کے لیے کسی درجے میں استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اپنی صلاحیت سے دین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. آپ اگر اچھے مقرر ہیں تو اپنی تقریر کے ذریعے سے دین کو پھیلانا، علم سیکھنے کے بعد ہی ہو گئی. محرر ہیں تو اچھی تحریر کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچانا. لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو لوگوں کو دین کی طرف قائل کر کے اچھی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کر کے دین کو تقویت دینا. اور اس میں سب سے پہلے خود علم سیکھنا اور اس کے مطابق ڈھلنا اور اپنے ماتحت کو کم سے کم علم سکھا کر دیندار بنانا، اس کے بارے میں تو سب سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا یہ بارہا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں ریپیٹڈلی
دہرائی جاتی ہیں، بار بار بتائی جاتی ہیں، تو ذہن میں ایک جگہ پکڑ لیتی ہیں کہ بھئی یہ ہماری منزل ہے، اور اگر میں اس سے ہٹا ہوا ہوں تو مجھے سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا ہوگا۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس سے سمجھنی چاہیے کہ اپنی ذات سے، اپنی صلاحیت سے اپنے دین کو ضرور فائدہ پہنچائیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کچھ پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں یہ خدمات لے کر آیا، ورنہ ہماری ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح بس دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، اور دین کا کوئی درد ہی نہیں ہے، دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے ہمیں کیا، معاشرہ بگڑ رہا ہے ہمیں کیا، جانے دو جہنم میں جائے، نہیں ہے۔ نبی کا کام یہ تھا کہ انہوں نے جہالت کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا، اور امت سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت۔ تو اس ذمہ داری کو ہر امتی کو محسوس کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، اور یہ اس لیے کی کہ چونکہ زکوٰۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور مسلمان زیادہ ثواب کے حصول کی وجہ سے، کیونکہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو اس فرض کو لوگ رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، لیکن اصل اس میں یہ ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ جس کی زکوٰۃ رمضان میں جس کے مال پر سال پورا ہوتا ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے، اور کسی کے سال پہلے پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ پہلے لازم ہو گئی، لہٰذا زکوٰۃ میں تاخیر اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ پھر وہ ڈیلے کر کے کوئی گناہ کما رہا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے کوئی ایسا شدید ضرورت مند آتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اس کو دینی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو وہی رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو اب وہ ضرورت اس کو ابھی ہے، رمضان کا آپ انتظار کر رہے ہو زیادہ ثواب، وہ تو اللہ جانتا ہے نا آپ کے دل کا حال۔ تو اس لیے موقع کی مناسبت سے انسان کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ ابھی ضرورت ہے تو ابھی، اللہ تعالیٰ چاہے تو رمضان والا ثواب عطا کر سکتا ہے۔ مقصدیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل اس میں یہی ہے کہ آپ کا سال آپ کے مال پر جب پورا ہو جائے گا اس دن ہی آپ اس وقت حساب کر لیں، زکوٰۃ کا تعین کر لیں، اور پھر اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی شریعت کا حکم ہے، اور اس میں ڈیلے کرنا، دیر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں کسی خاص مقصد کے تحت اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو علیحدہ بات ہے کہ کسی کا آپ نے خرچ باندھا ہوا ہے، اگر اس کو ایک ساتھ دے دیں گے تو وہ ایک ساتھ ہی سارے خرچ کر دے گا اور پھر دوبارہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ نے ایک مخصوص رقم علیحدہ نکالی ہوئی ہے اور آپ اس کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے، تو وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ روکنا گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ ڈیلے میں نہیں آئے گا، یہ خاص مقصد کی وجہ سے ہے۔ ادروائز جان بوجھ کر ڈیلے کرنا تو یہ تو خطرناک بات ہے کہ اگر انتقال ہو گیا تو پھر وارث کو ہی ادا کرتے ہیں، پھر تو وارث کہاں ادا کریں گے، پھر تو وہ مال ان کا مال وراثت بن جائے گا اور ان پر لازم بھی نہیں ادا کرنا، تو کون دیتا ہے پھر وبال آپ پر ہوگا، مزے وہ کر رہے ہوں گے۔ اور اس کی سخت سزائیں قرآن عظیم میں بھی ذکر کی گئی ہیں اور احادیث مقدسہ میں بھی۔ تو یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے اور ہر شریعت میں یہ چیز لازم رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں کم زیادہ، اور یہ خالصتاً بدنی عبادت، مالی عبادت ہے۔ عبادات تین طرح کی ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خالصتاً بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ، اس کا تعلق خالص بدن کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا۔ میری نماز مجھے ہی پڑھنی ہوگی، میرا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، میرا روزہ مجھے ہی رکھنا ہے، میری طرف سے میری اولاد نہیں رکھ سکتی، میرا بھائی نہیں رکھ سکتا، میری والدہ نہیں رکھ سکتی، اس میں کوئی دوسرے کو نائب نہیں بنا سکتا، کیونکہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، لہٰذا بدن آپ کا استعمال ہونا چاہیے، یہ آزمائش آپ کے بدن پر گزرنی چاہیے۔ دوسری ہوتی خالصتاً مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر وغیرہ ہے، اور جتنے کفارے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے مالی اعتبار سے ہیں۔ تو اس میں
دوسرے کی طرف سے بھی ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا. جیسے والد صاحب سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ہو جاتی، پیسہ والد صاحب کا ہے لیکن سبھی مالک نصاب ہیں، سب پر علیحدہ علیحدہ بنتی ہے قربانی، لیکن والد صاحب بڑے ہیں وہی کرتے ہیں ہر سال، سب کو پتہ ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. حالانکہ سب میں استطاعت ہے اور خود اپنی قربانی کر سکتے ہیں، تو استطاعت کے باوجود مالی عبادت جو ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کی طرف سے نائب بن سکتا ہے. تو لہٰذا اگر میری زکوٰۃ میرا بیٹا ادا کر دے ہو جائے گی، میں اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دوں ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. یہ مالی عبادت کا حکم ہے. تو بدنی میں بالکل نائب نہیں بن سکتا اور مالی میں بلا عذر بن سکتا ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی بن سکتا ہے. اور مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے حج. یہ بھی ایک عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر بدن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکے گا، اور مال کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ مالی عبادت میں تو دوسرے کا نائب بنا جا سکتا ہے. لہٰذا مال کے اعتبار سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ کسی کو ہم اپنی جگہ پر حج پر بھیج سکتے ہیں. تو اب اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر بدن سلامت ہے تو کسی دوسرے کو نہیں بھیج سکتا، خود ہی جائے گا، اپنا بدن استعمال کرے گا اور اپنی ہی رقم استعمال کرے گا. لیکن اگر پہلے صحت مند ہونے کی حالت میں حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے تاخیر کی اور اب اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب حج نہیں کر سکتا، تو اب بدن دوسرے کا استعمال کرے گا، یعنی حج بدل کروائے گا اور رقم اس شخص کی استعمال ہوگی. تو حج میں جو مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے اس میں جب بدن استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے گا تب دوسرے کو نائب یا خلیفہ بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں بنا سکتا. اس میں عذر کی حالت میں ہے بنا سکتا ہے. زکوٰۃ اور مالی عبادات میں بلا عذر بھی نائب بنا سکتا ہے اور بدنی عبادت میں بالکل نائب نہیں بنا سکتا. آپ کی عبادت ہے، آپ ہی کو کرنی ہوگی. پھر زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مال کی مخصوص مقدار کو کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے مال سے جدا کر لے مخصوص شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے. یعنی مخصوص شرائط اس میں کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہونی ہے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. اسی طرح مالک نصاب ہو، نصاب اس کے قبضے میں ہو، اس پر اتنا قرض نہ ہو کہ سارا نصاب ہی قرض میں غرق ہو جائے کہ 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے لیکن 1 لاکھ کا ہی قرض ہے، تو اب وہ گویا کہ اس کے پاس نہیں ہے وہ پیسے، بظاہر تو ہیں لیکن نہیں ہے. اسی طرح حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، یعنی وہ تنخواہ کے پیسے آئے رکھیں اور اسی مہینے خرچ ہو جائیں گے، تو حاجت اصلیہ میں غرق ہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس مال پر پورا سال گزرنا چاہیے اور یہ مال نامی ہو، یعنی نمو پاتا ہو. اور وہ 4 طرح کے مال ہیں: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت. ان 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور چرائی کے جو جانور ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن چونکہ شہر میں جانوروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لہٰذا عموماً زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہوئے اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور 4 ہی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، پرائز بانڈ وغیرہ اور مال تجارت. اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. پھر اس میں نصاب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف سونا ہے تو زکوٰۃ اس وقت بنے گی کہ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو. باقی 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا یا زائد ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس، جیسے آج 20واں روزہ ہے، آج 7.5 تولہ سونے کے آپ مالک ہو گئے، آج ہی ہوئے، اور باقی کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب اگلے سال جب 20واں روزہ آئے گا تو اب دیکھیں گے آپ کے پاس کیا ہے. تو اگر اب بھی 7.5 تولہ سونا یا 10 تولے سونا ہے، باقی نہ کیش ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو چونکہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے لہٰذا، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. یا صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے،
تو اب اس پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ یہ 52.5 تولہ ہو جائے، تب زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف کیش پڑا ہوا ہے، تو کیش اتنا ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکیں، اتنی رقم ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور وہ آج کل کے اعتبار سے آپ چاندی کا ریٹ معلوم کریں کتنے کی تولہ ہے، اور اس کو 52.5 سے ضرب دے دیں، جو رقم آئے وہ نصاب بنے گی، یعنی اتنا روپیہ جس کے پاس ہوگا شریعت اس کو کہے گی کہ آپ مالدار ہیں شریعت کی نظر میں۔ تو آج کل کے اعتبار سے میں نے رمضان سے پہلے معلوم کیا تھا 88,730 روپے بنتا ہے، تو 88,730 روپے جس کے پاس ہے وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور چوتھا ہوتا ہے مال تجارت، تو کسی کے پاس سونا چاندی اور کیش کچھ بھی نہیں ہے، مال تجارت ہے، تو مال تجارت میں اتنا مال ہو کہ اسے بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو پھر اس مال تجارت پر زکوٰۃ بنے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں بنے گی۔ دوسری اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ سونا چاندی اور کیش، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا کہ یہ سونا چاندی آپ کے استعمال کا ہے یا آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے یا ایسے انویسٹ کر کے گھر میں رکھا ہے، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس میں مطلقاً زکوٰۃ لگتی ہے۔ بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی سونا تو ہے ہمارے پاس کافی سارا ہے، لیکن وہ تو میری زوجہ کے استعمال کا ہے، وہ تو تقریبات وغیرہ میں جاتی ہے، آئے دن پہنتی ہے، تو استعمال کی چیز ہے، استعمال کی تو گاڑی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، استعمال کی تو گھر پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ نے سونے چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ لازم کی ہے، چاہے وہ استعمال کے ہوں یا ویسے ہی رکھے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لہٰذا چاہے آپ سارا سال استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، وہ اپنی مقدار کو پہنچیں گے تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ سونے چاندی اور کیش کا تو یہ حال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس میں آپ کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے تو وہ مال تجارت بن جائے گا اور پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، کسی اور نیت سے خریدی ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز لی ہے یا ویسے ہی پیسہ محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے رکھ لی کہ بھئی سارا پیسہ کاروبار میں نہیں لگا ہونا چاہیے، کچھ باہر بھی نکال لو، تو آپ نے پیسہ محفوظ کرنے کے لیے کچھ رقم کاروبار سے نکال کر کوئی چیز خرید کر رکھ لی، تو اس میں آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ اگر آپ نے مال تجارت بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ مال تجارت بن جائے گا، اور مال تجارت بن جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر مال تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ میرے جو کپڑے ہیں وہ اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں میری نیت کا اعتبار ہے، کیونکہ میں نے یہ بیچنے کے لیے نہیں لیا تو یہ مال تجارت نہیں ہے، جب مال تجارت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میری گارمنٹس کی اگر دکان ہے اور اس میں بہت سارے کپڑے میں نے ایسی ویسٹ کوٹ لے کے رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے ہی لے کے رکھی ہوئی، لیکن دکان پر پڑی ہوئی ہیں، دکان پر رکھی ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، تو دونوں چیزوں میں فرق کس نے کیا؟ یہ بھی ویسٹ کوٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، دکان پر رکھی ہے اس پر ہے۔ اس میں میری نیت کا دخل ہے کہ میں نے اسے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، تو جب بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا تو وہ مال تجارت بن گیا، اور جو مال تجارت ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہاں ماربل کا کام کرتے ہیں، اب میں نے کچن کے لیے ماربل خریدا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، 1 لاکھ روپے کا ماربل لے لیا، اب تو ہیں بھی کافی مہنگے مہنگے، تو 1 لاکھ روپے تو 88,000 سے زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی تو اس سے آ سکتی، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو آپ کہیں گے بھئی آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، آپ نے کیوں لیا؟ کچن میں لگانے کے لیے لیا، نہیں ہے زکوٰۃ۔ لیکن یہاں جو دکانوں پہ پڑا ہوا ماربل ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ بیچنے کے لیے خریدا۔ گھر میں وائف کے لیے ہیرے کے سیٹس لیے ہوئے، ہیرا ایک قیمتی چیز ہے، بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی، زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بھئی یہ تو بیچنے کے لیے نہیں لیا، پہننے کے لیے لیا، سونا چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کی نیت سے لیا نہیں ہم نے، تو یہ چاروں میں سے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
لیکن جو ہیرے کی دکان پہ ہیرے بیچ رہا ہے وہ وہاں جو رکھے ہوئے ہیرے دونوں ہیں، کس چیز نے فرق کر دیا؟ آپ کی نیت نے فرق کر دیا کہ آپ نے کس نیت سے خریدا تھا۔ اس نیت نے اس کو مال تجارت بنایا یا نہیں بنایا؟ مال تجارت بنایا تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب بہت سارے مسائل کا آپ کو جواب آ جائے گا اس سے کہ آپ کہیں گے میرا گھر ہے بہت بڑا ہے، کافی بڑا سا گھر ہے، نیچے ہی رہتا ہوں، اوپر خالی ہے، زکوٰۃ ہوگی کم سے کم اوپر والے پر؟ نہیں ہوگی، وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، تو نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، ان چار میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں لیکن آپ کے استعمال میں رہتی ہیں، یہ استعمال میں نہ بھی رہتی ہوں، آپ نے ایسے ہی انویسٹمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی پیسہ تھوڑا سائڈ پہ کر لو، اچھے پیسے ملے تو بیچ بھی دیں گے، مکس نیت کر لی، خالص بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اب نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، لہٰذا ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو شو روم پر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جو گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اسی طرح میری فیکٹری ہے، اس میں کروڑوں روپے کی مشینری لگی ہوئی مثلا، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو بس آپ یہی کریں گے کہ نہ فیکٹری سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، اور نہ ہی مال تجارت ہے۔ جب ان چار میں سے نہیں ہے تو فیکٹری کی زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح فیکٹری میں مشینری لگی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ ہی کیش ہے، چار میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مشینری چاہے کتنی ہی مالیت کی اربوں روپے کی مشینری ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ہمارے استاد صاحب کو ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں ماشاءاللہ اپنی فیکٹری کی مشینری کی اور سب کی پوری زکوٰۃ ہے میں ادا کرتا ہوں ہر سال حساب کر کر۔ تو ان کو بتایا بھائی مشینری پر تو نہیں بنتی ہے، تو پریشان ہو گئے، اتنا پیسہ میں نے دے دیا۔ تو پھر ان کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی زیادہ اضافی رقم دے دی ہے تو وہ اگلے سال میں کاؤنٹ ہو سکتی ہے۔ تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو یہ تو کئی سالوں کی زکوٰۃ میری ایڈوانس میں ادا ہو گئی، کئی سال کی زکوٰۃ۔ تو بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سیکھ لیں تو بہت ساری الجھنیں ہمارے لیے جو ہے وہ آسان بن جاتی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو بہت سارے مسائل کا تو حل آپ خود ہی نکال لیں گے کہ زکوٰۃ آپ پر بنتی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ آخری بات یہ مضمون کو انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید اس پر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ کر لیں گے۔ آخری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ سونا رکھا ہے، 50,000 روپے کیش ہے، اب زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو خالی سونے کو دیکھیں تو 7.5 تولہ نہیں ہے، اور کیش کو دیکھیں تو 50,000 ہے، وہ 88,000 روپے نہیں ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی۔ تو جب ان چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا مال ہو، مختلف ہو، تو پھر ان کی مالیت کو جمع کیا جاتا ہے۔ اب وہ سونے کا معیار نہیں دیکھیں گے بلکہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے وہ کتنے کا ہے، اس کی رقم بنائیں گے۔ 1 تولہ سونا 1,30,000 روپے ایک فرض کر لیتے ہیں، اور 50,000 روپے مزید اس کے پاس کیش پڑے، اب دونوں کو ملائیں گے، دونوں کی رقم کو ملائیں گے۔ اب وہ 7.5 تولہ والا نصاب نہیں چلے گا، بلکہ وہ تو خالص سونا ہو اور باقی کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، چاندی، کیش اور مال تجارت، تین چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ 7.5 تولہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اسی طرح صرف چاندی ہو اور باقی 3 چیزیں نہ ہو تو ہم دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا مال ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ کیش پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، یا 2 چیزیں ہیں، تو پھر ان کی رقم کو ملایا جائے گا۔ اگر ان کی رقم کو ملا کر اتنی ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا 1 تولہ سونا ہے تو 1,30,000 کا ہو گیا، 50,000 گھر میں پڑے ہیں تو 1,30,000 اور 50 کو ملائیں گے تو 1,80,000 روپے ہو گئے، اور 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ 88,730 روپے کی۔ تو یہ رقم اس سے بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس رقم پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور چونکہ یہ ہر ایک کو ادا کرنی ہوتی ہے، اگرچہ شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن خواتین کو یہ سوچنا چاہیے، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا ہم پورا اپنا سیٹ ہی توڑ دیں؟ بھائی مت توڑو، کسی سے قرض لے کے آپ کو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ اگر آپ کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا یہ سونا
بیچنا ہوگا، اور زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ آخرت کا وبال بہت سخت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، کہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے، ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، جو لازمی صدقہ ہے، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تُطَهِّرُهُمْ، اس کے ذریعے سے آپ انہیں ان کے ظاہر کو بھی پاک فرمائیں گے اور ان کا باطن بھی مزکہ اور مصفہ کر دیں گے، یعنی باطنی تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کے جسم کو ظاہری بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو اس کو باطنی اعتبار سے بھی بہت ساری بیماریاں اور خرابیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مال کی حرص اور طمع بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ تو یہ مال کی محبت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، تکبر میں مبتلا کرنے والی ہے، حرص اور لالچ پیدا کرنے والی ہے، خود غرضی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ بھئی اپنے ہی پاس رکھو، دوسرے کو کیوں دے، دفع کرو اپنے ہی پاس۔ تو خود غرضی کی بری صفت اور بخل کی بری صفت انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ اور بخل کہتے ہیں کہ جس جگہ شریعت نے مال خرچ کرنا لازم قرار دیا اس مقام پر خود کو مال خرچ کرنے سے روک لینا، یہ بخل کہلاتا۔ تو یہ ساری مال یہ کدورتیں اور کثافتیں جو دل پر چڑھتی ہیں، گندگیاں اور یہ میل، یہ مال کی محبت کی وجہ سے چڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مالی صدقات لازم کر کے انسان کے دل سے مال کی محبت کو دور کیا تاکہ اس کا ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جب اس کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدل پاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات اس کے لیے مقرر فرما رکھے ہیں۔ یہ مختصر تفصیل اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو زکوٰۃ کے بہت زیادہ مسائل آپ خود بھی حل کرنے کے قابل ہوں گے اور کسی کو آپ بتا بھی سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے مال کا حساب کر کے مال میں جو اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔